الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات کی ہائی لائٹس۔ کیا نیکی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے؟ جس طرح برگر، بریانی، دال، چاول، گوشت، سبزی ہر کسی کا ڈیفرنٹ ایک ذائقہ ہے، تو کیا اسی طرح نیکی کا بھی کچھ یا کوئی ذائقہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم اس پہ چھوٹی سی بات کریں گے، اور میرا یہ اپنا ایکسپیرینس ہے، اور شاید یہ میرا مشاہدہ میرے جذبات کی ترجمانی کر سکے۔ میری والدہ بہت زیادہ بیمار تھے اور وہ کروٹ بھی بدل نہیں سکتے تھے، تو ساری رات وہ بار بار اٹھتے اور آواز لگاتے کہ میری کروٹ تبدیل کر دیں۔ دن کو بالکل بچوں کی طرح کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا، اور مجھے بار بار قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی تھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو ایک دن میں اپنی والدہ کو کھانا کھلا رہی تھی، تو وہ مجھے ساتھ ساتھ دعائیں دے رہے تھے۔ تو جب وہ دعائیں دے رہے تھے تو مجھے وہ حضرت بایزید بسطامی کا ایک واقعہ یاد آ گیا، جو ساری رات اپنی ماں کے لیے پانی لے کے کھڑے رہے۔ تو جب ان کی ماں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک دعا دی اپنے بچے کو کہ اللہ تعالیٰ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ تو بایزید بسطامی لکھتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسا میرا اندر روشن ہو گیا ہے، اور میرے اندر ایسے یعنی کہ لائٹیں جل گئی ہیں، مجھے ایک روحانیت محسوس ہوئی۔ تو جب میری والدہ مجھے بھی دعائیں دے رہی تھی تو مجھے سیم ٹو سیم وہی فیلنگ آئی، مجھے لگا کہ جیسے میرا اندر ایک دم روشن ہو گیا ہے، جیسے بہت سی لائٹیں اندر جل جائیں، ویسا مجھے محسوس ہو رہا تھا، اور میرے اندر ایک جیسے بجلی کا کرنٹ لگتا ہے، بالکل ویسے ہی مجھے فیل ہوا باقاعدہ کہ میری اندر میں کچھ سکون یا کچھ ایک روحانیت کی ایک لہر میرے اندر آئی ہے۔ تو یہی پھر میں نے اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کیا اور مشاہدہ کیا، اور یہی مشاہدہ شاید میرے جذبات کی ترجمانی کر سکے۔ مجھے میر تیمور کی بات بہت زیادہ یاد آ رہی تھی کہ میر تیمور سے کسی نے پوچھا، آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح تھے، ماضی میں انہوں نے 57 ملک جو ہیں وہ فتح کیے تھے، اور جو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن کون سا تھا، اس نے ہلکا سا سوچ کر دکھی لہجے میں جواب دیا، میں نے پوری زندگی ایک بھی دن سکھی اور خوشی کے ساتھ نہیں گزارا، اور یہ الفاظ دنیا کے سب سے بڑے فاتح اور آخری فاتح کے ہیں۔ اور یہی سوال پھر مدر ٹریسا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا دکھی ترین دن کون سا ہے؟ مدر ٹریسا نے مسکرا کر جواب دیا، جب لوگوں کو دکھی دیکھتی ہوں تو میں دکھی ہو جاتی ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آپ کبھی اپنی وجہ سے دکھی ہوئی ہیں؟ مدر ٹریسا نے تاریخی جواب دیا، اس نے کہا کہ میری عمر اس وقت 85 سال ہے، میں اگر اپنی لاشعوری عمر کے 5 سال نکال دوں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے ان 80 برسوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزارا جب میں غم زدہ یا دکھی ہوئی ہوں۔ یعنی کہ میر تیمور نے نیکی کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، لیکن مدر ٹریسا نے کیا کیا؟ نیکی کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ وہ دکھی لوگوں کی دکھ کو دور کرتی تھیں اور خود ان کو کیا محسوس ہوتا تھا؟ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ خاص تو ان دونوں میں فرق غرض اور بے غرضی کا تھا، فتح اور خدمت کا تھا۔ مدر ٹریسا نے جو ہے نا نیکی کا جو ذائقہ چکھا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ دنیا، یہ محلات، یہ گاڑیاں، یہ فتح، یہ فیکٹریاں، یہ ملازم، یہ بینک بیلنس، سب کیا ہیں؟ فنا ہو جانے ہیں، سب بے معنی ہیں۔ ان چیزوں سے دلوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ سکون کس سے ملتا ہے؟ نیکی کرنے میں۔ پھر اگر ہم دیکھیں ہمارے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کی ہے، کبھی ذاتیات کے لیے کبھی انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور وہ دنیا کے سب سے پرسکون، خوبصورت ترین، سب سے بہترین انسان ہمارے نبی ہیں۔
پھر مجھے صحابہ اکرام کی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو کتنے پرسکون تھے. مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ تب فیلنگ آئی کہ انہوں نے کیسے جنگ حنین میں اپنا پورا گھر اللہ کی راہ میں حج کر دیا تھا، حتیٰ کہ اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کے اللہ کی راہ میں دے دیے تھے. وہ انہوں نے کیوں دیے تھے؟ کیونکہ انہوں نے بھی نیکی کا وہ ذائقہ چکھ لیا تھا، اور اس کے بدلے میں جو ان کو سکون ملتا تھا، جو مطمئن جو تھے، نفس مطمئنہ تھی، وہ یہیں سے ملتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آج بھی جو ہے بینک میں اکاؤنٹ چل رہا ہے، اور ان کے صدقے کی جو ہیں آج بھی جو ہیں شاہیں موجود ہیں. تو حضرت عثمان نے بھی کیا تھا؟ کس چیز کا ذائقہ چکھ لیا تھا؟ نیکی کا ذائقہ چکھ لیا تھا، تبھی وہ اتنا اللہ کی راہ میں حج کرتے تھے. حضرت ابو دردہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو اپنا سب سے بہترین باغ جس میں 600 کھجوریں تھیں وہ اللہ کی راہ میں حج کیا تھا. تو وہ کیسے حج کر سکتے تھے؟ کیونکہ ان کو بھی اس نیکی کا ذائقہ آ گیا تھا، یا انہوں نے اس کا جو مزہ تھا وہ لے لیا تھا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، ہم بہت بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس پہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کوئی ایک نیکی کر کے دیکھیں، پھر اس کا ذائقہ چکھیں. اور یہ نیکی کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کو نمکین، نمک کی طرح یا چینی کی طرح یا بریانی یا برگر کی طرح نہیں یعنی آئے گا. اس کا ذائقہ آپ کو قلب سکون کی صورت میں ہوگا، اندر کی روشنی کی صورت میں ہوگا، اندر کی صفائی کی حالت میں ہوگا. نیکی کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اس کا جو ہے انسان جو مزہ ہے وہ ساری زندگی چکھتا ہے. تو کیا کریں؟ ضرور اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ بے چینی کا اور انگزائٹی کا یا ڈپریشن کا شکار ہیں، تو کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنا شروع کریں، اور اس کے بدلے میں سکون قلب حاصل کریں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.